السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات اور پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج پھر ایک سبق کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہمارا سبق نمبر 15 ہے، جو کہ ہم آج پڑھیں گے نئی تختی کے ساتھ۔ تو آئیے بورڈ کی جانب چلتے ہیں۔ تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 15، تختی نمبر 3، حرکات۔ آج ہمارے سبق کا عنوان ہے تختی نمبر 3، حرکات۔ آج ہم حرکات میں سے زبر پڑھیں گے۔ زبر ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے۔ زبر کو پڑھتے ہوئے 3 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 1، کھینچ کر نہیں پڑھنا ہوتا۔ نمبر 2، جھٹکا نہیں دینا ہوتا۔ نمبر 3، مجہول نہیں پڑھنا ہوتا۔ تو یہ بورڈ کی جانب دیکھیے، یہاں پر میں ایک حرف بنا رہا ہوں۔ پیارے بچوں، یہ کیا ہے؟ جی، یہ با ہے۔ با کے اوپر جو ایک ترچھی سی لکیر ہے، اس ترچھی سی لکیر کو زبر کہتے ہیں۔ اس ترچھی سی لکیر کو زبر کہتے ہیں، اور زبر ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے۔ اس ترچھی سی لکیر کو زبر کہتے ہیں، اور زبر ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے۔ آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب اس حرف کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ پہلے تو ہم نے پہچان والی بات کر لی کہ زبر کسے کہتے ہیں اور زبر کی کیا پہچان ہے، کس طرح کی شکل ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اب پڑھنے کا طریقہ اس کا یہ ہوگا، یہ حرف اور یہ حرکت جو ہے، حرف اور حرکت کے ملنے کو جوڑ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے ہم نے اس کا جوڑ کرنا ہے، اس کے بعد ہم نے اس کی رواں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو حرف اور حرکت کے ملنے کو جوڑ کہتے ہیں۔ اس بات کو غور سے سنیے گا اور میرے ساتھ ساتھ پڑھیے گا۔ حرف اور حرکت کے ملنے کو جوڑ کہتے ہیں۔ اچھا جی، دوسری بات کیا ہے؟ حرف اور حرکت کے ملنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے، حرف اور حرکت کے ملنے کے بعد جو آواز پیدا ہوتی ہے، جو آواز آتی ہے، اس آواز کو رواں کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک مرتبہ اور پڑھتے ہیں۔ حرف اور حرکت کے ملنے کو جوڑ کہتے ہیں، اور حرف اور حرکت کے ملنے کے بعد جو آواز آتی ہے، اس آواز کو ہم رواں کہتے ہیں۔ تو ہم نے ہر حرف جو ہے، جو آگے ہم جتنے بھی حرف پڑھیں گے، اس کا ہم نے جوڑ اور رواں کرنا ہے۔ جوڑ اور رواں کرنے کے بعد ہی ہمارے الفاظ جو ہے آگے بننا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے ہم نے اس کا جوڑ اور رواں کرنا سیکھنا ہے۔ تو آئیے دیکھیں، سنیے کہ کس طرح سے اس کا جوڑ کیا جائے گا۔ میرے ساتھ ساتھ پڑھیے۔ اس حرف کا جوڑ ہے با زبر۔ اس حرف کا جوڑ کیا ہے؟ با زبر۔ اس حرف کا جوڑ ہے با زبر۔ اس حرف کا رواں ہے با۔ اس حرف کا رواں کیا ہے؟ با۔ اس حرف کا رواں ہے با۔ تو پتہ کیا چلا؟ اس حرف کا جوڑ رواں ہے با زبر با۔ اس حرف کا جوڑ رواں کیا ہے؟ با زبر با۔ اسی طرح دوسرا حرف پڑھیں گے۔ اب اس کا بھی جوڑ رواں کریں گے، تو اس کا جوڑ رواں ہے تا زبر تا۔ اس حرف کا جوڑ رواں کیا ہے؟ تا زبر تا۔ اس حرف کا جوڑ رواں ہے تا زبر تا۔
इस हर्फ का जोड़ क्या है? बा ता जबर, और इस हर्फ का रवा क्या है? ता। तो इस हर्फ का जोड़ रवा क्या हुआ? ता जबर ता। आगे एक और हर्फ पढ़ेंगे, इस हर्फ का जोड़ रवा है फा जबर फा। इस हर्फ का जोड़ रवा है फा जबर फा। इस हर्फ का जोड़ रवा है फा जबर फा। आगे एक और हर्फ पढ़ेंगे, इस हर्फ का जोड़ है जीम जबर जा। इस हर्फ का जोड़ रवा है जीम जबर जा। इसी तरह हम तमाम हुरूफों की जोड़ रवा करते चले जाएंगे और इस बात का ख्याल रखेंगे कि हर्फ और हरकत के मिलने को क्या कहते हैं? जोड़ कहते हैं। हर्फ और हरकत के मिलने को क्या कहते हैं? जोड़ कहते हैं। और हर्फ और हरकत के मिलने के बाद जो आवाज आती है उस आवाज को हम रवा कहते हैं। अगला हर्फ पढ़ेंगे हा जबर हा। इस हर्फ का जोड़ रवा है हा जबर हा। इस हर्फ का जोड़ रवा क्या है? हा जबर हा। मखरज का ख्याल करते हुए इन हुरूफों को हम जोड़ रवा के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। आगे अगला हर्फ है खौ जबर खौ। खौ को पढ़ते हुए ख्याल रखेंगे कि होंठ गोल होने ना पाए, ठीक है। यहाँ पर असल में हमारे मखरज की अदायगी का सही अंदाज़ा होगा कि हमारे मखारिज दुरुस्त तरीके से निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे, ठीक है। तो फिर से पढ़ें इसको, बगैर होंठ गोल किए इसको मोटा करना है। मोटा हर्फ है खौ जबर खौ, खौ जबर खौ। अगला हर्फ पढ़ेंगे, अगला हर्फ है दाल जबर दा। इस हर्फ का जोड़ रवा है दाल जबर दा। इस हर्फ का जोड़ रवा है रैल जबर रा। रैल नर्म हर्फ है, इसकी आवाज नरमी से आएगी। जैसा कि कहा, हर्फ और हरकत के मिलने पे जो आवाज आती है उसको रवा कहते हैं। तो राल की नवा जब पढ़ेंगे तो इसमें इसका मखरज साफ जाहिर करना है, नरमी से पढ़ना है। राल जबर रा, ठीक है। इसी तरह अगला हर्फ। अच्छा, यहां पर एक बात आपने खासकर समझनी है, वो क्या है? जब हम पढ़ते पढ़ते रॉ पर पहुंचेंगे तो हमें इस चीज का ख्याल रखना है कि रॉ के ऊपर जब जबर आती है तो रॉ को मोटा पढ़ते हैं। रॉ के ऊपर जब जबर आती है रॉ को मोटा पढ़ते हैं। रॉ बजाते खुद मोटा हर्फ नहीं है। अगर आप मोटे हर्फ पढ़ेंगे मखारिज में तो उसमें ये हर्फ नहीं मौजूद होगा। तो रॉ जो है बजाते खुद मोटा हर्फ नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम ज़बर आने की वजह से इसको मोटा पढ़ेंगे। तो आपने रॉ पे जब ज़बर देखना है तो इसको मोटा पढ़ना है, ठीक है। तो इस हर्फ का रवा जोड़ रवा किस तरह करेंगे? रॉ ज़बर रॉ, रॉ ज़बर रॉ। और यहाँ पे भी वही चीज़ जो है हमने अप्लाई करनी है, वही चीज़ का ख्याल रखना है, उसी बात का ख्याल रखना है कि रॉ को मोटा करते हुए होंठ गोल ना होने पाए। किसी भी मोटे हर्फ को पढ़ते हुए होंठ हमने गोल नहीं करने, होंठ गोल होने से बचाना है, लेकिन हर्फ को मोटा करना भी ज़रूरी है, लाजिम है, ठीक है। अगला हर्फ ज़ा। ज़ा को सख्ती से पढ़ेंगे, ज़बान की नोक को नीचे वाले दांतों के पीछे लगाकर पढ़ेंगे, सख्ती से आवाज आएगी बारीक। ज़ा ज़बर ज़ा। इस हर्फ का जोड़ रवा निकलेगा ज़ा ज़बर ज़ा, ज़ा ज़बर ज़ा, ठीक है। अगला हर्फ पढ़ते हैं। अगला हर्फ भी सीटी सख्ती वाला है, इसको भी ज़बान की नोक और नीचे वाले दांतों की के साथ लगाते हुए पढ़ेंगे। ज़बान की नोक को नीचे वाले दांतों के पीछे लगाकर पढ़ेंगे, बारीक आवाज में सीटी के साथ पढ़ेंगे। सीन ज़बर सा। इस हर्फ का जोड़ रवा करेंगे सीन ज़बर सा।
ہر حرف کا جوڑ اور رواں دونوں آپ کو اچھے سے یاد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ویڈیو کو بار بار دیکھنا ہے, بار بار پریکٹس کرنی ہے, انشاءاللہ بالکل درست طریقہ جو ہے وہ آپ کو یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اگلا حرف ایک اور پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس حرف کا جوڑ رواں ہے شین زبر شا. اس حرف کا جوڑ رواں ہے شین زبر شا. ٹھیک ہے, اس حرف کا جوڑ رواں ہے شین زبر شا. اچھا جی, تو یہاں تک جو ہے ہمارے یہ شین تک کے جو ہے حرف تختی نمبر 3 میں جو ہے ہم نے آج پڑھ لیے ہیں. تو آپ نے اس تختی کو پڑھتے ہوئے خاص خیال کس چیز کا رکھنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے اس کی پہچان کا خیال رکھنا ہے کہ یہ جو ترچھی سی لکیر ہے اس کو زبر کہتے ہیں, اور زبر ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے. اگر ایسی شکل کوئی نیچے لگی ہوئی ہو تو وہ زبر کی حرکت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا, تو یہ ہمیشہ حرف کے اوپر ہی آتا ہے, اس کا دھیان رکھنا. ٹھیک ہے, دوسرا جو ہے میں نے آپ کو جوڑ کرنے کا طریقہ بتایا تھا, اور جوڑ کسے کہتے ہیں یہ بھی بتایا میں نے, کہ حرف اور حرکت کے جڑنے کو, حرف اور حرکت کے ملنے کو جوڑ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور حرف اور حرکت کے ملنے کے بعد جو آواز آتی ہے اسے ہم رواں کہتے ہیں. یہ دو باتیں آپ نے بولنی بھی ہے, بار بار اپنی زبان سے ریوائز کرنا ہے اس کو, اور اس کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو ہر حرف کا جو ہے وہ ساؤنڈ جو ہے اس کی جو آواز ہے وہ اچھے سے پہچان ہو جائے گی اس کی. ٹھیک ہے نا, اور سب سے اہم جو آپ نے خاص کر جو خیال رکھنا ہے وہ کس چیز کا رکھنا ہے؟ آپ نے مخارج کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے, مخارج کا خصوصی خیال رکھنا ہے, کیونکہ ہم نے مخارج کے اوپر باقاعدہ ایک تعارفی ویڈیو جو ہے وہ تجوید کے حوالے سے بنائی تھی, اور مخارج بھی تفصیل سے آپ کو سمجھائے تھے, اور اس کا مقصد یہی تھا کہ مخارج کا جو ہے بہت بڑا جو ہے نا اس میں وہ جو ہے عمل ہے, اور مخارج کے بغیر تجوید نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے مخارج کی ویڈیو ہفتے میں 2 مرتبہ کم سے کم لازمی دیکھنی ہے. ٹھیک ہے, اور کوشش یہ کریں کہ ہر سبق سے پہلے ایک مرتبہ ضرور مخارج کو دیکھ لیں, تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے کہ کس حرف کا کیا مخرج تھا اور ہم نے اس کو کہاں سے کس طرح ادا کرنا. ٹھیک ہے, اور رواں میں خاص کر آواز اس کی جو مخرج کی ہوگی بالکل درستگی کے ساتھ نکالنی ہے. تو امید ہے کہ ویڈیو میں جو کچھ آپ کو بتایا سمجھایا گیا ہے وہ آپ نے اچھے سے سمجھا ہوگا, اور باقی جو ہے آپ ویڈیو جب دیکھیں گے بار بار تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا. تو جب تک کے لیے آگے اگلی ویڈیو جب تک آئے گی تب تک کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے. دعاؤں میں اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ لوگوں کو جہاں تک ہو سکے یہ ویڈیو پھیلے ان کو قرآن پڑھائیں, اور اچھے سے اچھے انداز میں قرآن پڑھانے کی کوشش کریں کہ قرآن حرف بحرف آپ لوگوں تک اور باقی جو لوگوں تک ہیں ہر مسلمان تک پہنچ جائے. ٹھیک ہے نا, پہلا اسٹیپ تو یہی کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے تجوید کے ساتھ, اس کو سمجھنا ہے, پھر اس کے ترجمے اور باقی چیزیں جو ہے اس کو بھی سمجھنا ہے. قرآن تو بہت بڑی چیز ہے, آپ کو پتہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم کس طرح سے جو ہے نازل ہوا, 23 سال میں نازل, اتنے بڑے عرصے میں نازل ہوا, اور قرآن جو ہے وہ ہر مسلمان کی زندگی کا اہم ترین جو ہے نا حصہ ہے. قرآن کے بغیر مسلمان جو ہے نا وہ پورا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. تو اس لیے قرآن کی اہمیت کو سمجھیں اور قرآن کو اپنا دوست بنا لیں. ٹھیک ہے, اگر قرآن کو اپنا دوست بنا لیں گے تو بس سمجھ لیں پھر زندگی دنیا اور آخرت کی جو ہے ہماری بہترین ہو جائے گی اور سنور جائے گی. پھر ہمیں گھبرانے کی, ڈرنے کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو امید ہے جو کچھ باتیں سمجھائی ہیں کہی ہیں وہ آپ لوگوں نے سمجھ لی ہوں گی, اور کوئی غلطی کوئی کوتاہی ہوئی مجھے سمجھانے میں تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے, جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.